نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام قابل التکریم معزز و مکرم علماء کرام اور میرے بھائی و دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی فکر کے لیے چند لمحوں کے لیے یہاں پر ہمیں اور آپ کو جمع فرمایا. میرے دوستو، اس وقت ایمان و تقوی کے نام سے ہمارے شیخ مرشد حضرت مولانا پیر سید مختار الدین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی عنہ کی زیر سرپرستی میں جو کام ہو رہا ہے، اس کی بنیادی 3 باتیں ہیں. ان میں سے سب سے جو اہم بات ہے جس پر اس محنت کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہے تزکیہ نفس. میرے دوستو، آج ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے چند اہم باتیں عرض کریں گے. میرے محترم دوستو، جب بھی کسی مسلمان کو اپنی اصلاح کے حوالے سے، فکر آخرت کے حوالے سے اور اللہ رب العزت کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے حوالے سے کوئی جذبہ، کوئی احساس پیدا ہوگا تو سب سے پہلی چیز جو اس کو ضرورت پڑے گی وہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کہتے کسے ہے؟ تزکیہ کا معنی ہے اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے نفس کو سنوارنا، اور نفس کا معنی ہے انسان کی باطنی شخصیت. تو معنی یہ بنے گا کہ انسان اپنی اندر جو برے عادات ہے اس کو چھوڑ کر اور جو اچھے اخلاق ہے اس پر عمل کرے، وہ اپنی زندگی میں لائے، تو اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. دوستو، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن عظیم مقاصد کے لیے بھیجے گئے تھے، ان میں سے سب سے اہم جو مقصد تھا وہ ہے تزکیہ نفس تھا. ایمان و عقیدے کے بعد سب سے اہم چیز وہ تزکیہ نفس ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے جس ماحول کی ضرورت ہے، جس فضا کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے، کیا وہ آج ہمیں میسر ہے یا نہیں؟ کیونکہ تزکیہ نفس کوئی فکری فلسفہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو اچھے لیکچر کے ذریعے سے یا اچھے بیان کے ذریعے سے یا قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ سنا کر فوراً ہمارا تزکیہ ہو جائے. اس طرح تو نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا، کیونکہ تزکیہ نفس ایک عملی چیز ہے، ایک مشق ہے اور ایک اچھا خاصا مجاہدہ والا کام ہے. اس کے لیے خدا شناس مربیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اخلاص اور احسان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی عبدیت اور غلامی کا ایسا رشتہ استوار ہو کہ زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کے سانچے میں ڈل جائے. میرے دوستو، آج ہم اپنی فکر نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کی فکر کرتے ہیں. حالانکہ سب سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے، پھر جو نہ دوسرے کی فکر کرنی چاہیے. آج وجہ یہی ہے کہ ہماری باتوں میں تاثیر کیوں نہیں ہے. اس کا وجہ یہی ہے کہ ہم خود کسی چیز پر عمل کرتے نہیں اور دوسروں کو اس کا دعوت دیتے ہیں. میرے دوست، صحابہ کرام کی اگر زندگی دیکھا جائے تو وہ سب سے پہلے خود اپنے نفس کی تزکیہ کرتے تھے، اپنی اصلاح کی فکر کرتے تھے، پھر وہ جا کر دوسروں کو دعوت دے دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو رہا تھا تو اس نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رازدار ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بلا دیجیے. جب وہ سامنے آیا اور انہوں نے پوچھا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ خدا کا واسطہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو منافقین کا ایک فہرست دیا ہے ان میں سے میرا نام ہے یا نہیں ہے، خدا کا واسطہ دیا کہ آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں آپ کا نام نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، ان کو جو ہے نا اپنی نفس کا جو ہے نا فکر، اپنی اصلاح کی فکر تھی، اور انہوں نے جو نا ان کو اتنا بڑا خلیفہ، ان کو اپنی نفس کی فکر ہے۔ تو یہ صحابہ تھے کہ جو سب سے پہلے اپنی نفس کی فکر کرتے تھے، پھر وہ جا کر دوسروں کو دعوت دیتے تھے۔ میرے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نفس کی فکر کریں، پھر دوسروں کو دعوت دیں۔ میرے دوستو، اب ہے کہ تزکیہ نفس کس طرح حاصل کیا جائے، تو میرے دوستو اس کے لیے ہمارے علماء کرام 3-4 باتیں عرض فرماتے ہیں، لیکن اگر اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو یہ 5 باتیں نکلتے ہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی بات جو اصلاح نفس کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ صحبت صالح اختیار کیا جائے، یعنی انسان ایک نیک انسان کے صحبت میں رہے، تب جا کر وہ اصلاح نفس حاصل کر سکتا ہے۔ جب تک وہ اصلاح نفس اختیار نہیں کرتا ہے تو وہ اپنی نفس کی اصلاح اس کے لیے مشکل ہے۔ اسی طرح دوسری بات جو اصلاح نفس کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ ہے گناہوں کو ترک کرنا۔ اصلاح اور گناہ جمع نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایک شخص ذکر بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں شراب بھی پی رہا ہے، تو اسی طرح مشکل ہے۔ دوسری بات جو اصلاح کے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کو بالکلیت چھوڑ دیں، بالکلیت ترک کر دیں۔ تیسری بات جو اصلاح نفس کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کے اسباب کو چھوڑ دیں۔ مثلا ایک شخص ہے، خود تو گناہ نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ ایک ایسے ماحول میں ہے، ایسے دوست کے ساتھ ہے کہ جو وہ نشہ کرتا ہے، تو اب یہ شخص تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ شخص، یہ جو دوست ہے، یہ گناہ کا سبب بن رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سبب کو چھوڑ دے، اس سبب کو ترک کر دے تو ممکن ہے کہ اس کا اصلاح ہو جائے۔ تو میرے دوستو، چوتھی بات جو ہمارے علماء کرام عرض فرماتے ہیں وہ یہ کہ کثرت ذکر کا اہتمام کیا جائے، کہ ہر وقت اللہ کو یاد کیا جائے۔ جب بھی موقع ملے تو وہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ ذکر کر، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ 5ویں بات جو عرض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس راستے پر جا رہا ہے، جس طریقے پر جا رہا ہے، اور وہ آپ علیہ السلام اور اللہ رب العزت کا راستہ ہو، تو اس کو دین سمجھ کر اس پر چلے، یعنی سنت کے شاہراہ پر چلنا، یعنی بلکہ اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، میں نے جو طریقہ اختیار، جو سنت پر جا رہا ہوں میں، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرت کے سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اپنی اصلاح اور پھر آپ حضرات کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔